کیا سعودی عرب میں شراب کی خرید و فروخت کی اجازت دے دی گئی؟ کیا سعودی عرب اب ایک اسلامی ملک نہیں رہا؟ سعودی عرب میں شراب کی خرید و فروخت اور اس کے استعمال پر پابندی کتنا عرصہ پہلے لگائی گئی تھی؟ سعودی عرب میں شراب پینے کے معاملے پر ایک برطانوی سفارتکار کو کس شہزادے نے قتل کیا تھا؟ کیا ڈی فیکٹو بادشاہ محمد بن سلمان کی قیادت میں سعودی عرب کو نام نہاد روشن خیالی کا تڑکا لگایا جا رہا ہے؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ ناظرین، قرآن مجید کی 5ویں سورت سورہ مائدہ ہے۔ اسی سورت کی آیات 90 اور 91 میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے نرے گندے اور شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ اسی طرح ترمذی شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کچھ اس طرح روایت کی گئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 اشخاص پر لعنت کی: شراب بنانے والے پر، شراب بنوانے والے پر، شراب پینے والے پر، شراب اٹھانے والے پر، جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر، شراب پلانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب کی قیمت کھانے والے پر، شراب خریدنے والے پر، اور جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر۔ ناظرین، جیسا کہ 2 آیات قرآنی اور ایک حدیث شریف کے مطالعے سے ہم نے ملاحظہ کیا کہ قرآن و سنت کے مطابق شراب نوشی کو مذہب اسلام میں ممنوع اور حرام تصور کیا جاتا ہے، لیکن آپ سب اور میں بھی یقیناً یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا کے بیشتر مسلمان ممالک میں شراب عملی طور پر ممنوعہ مصنوعات میں شامل نہیں ہے۔ بہت سے مسلمان ممالک میں شراب کھلے عام مل جاتی ہے اور محافل ناؤ نوش کا منعقد کرنا معمول کی بات سمجھی جاتی ہے، جبکہ جن مسلمان ممالک میں شراب ممنوعہ اشیاء میں شامل ہے وہاں بھی اس کی دستیابی کچھ مشکل کام نہیں ہے، اور پینا پلانا تو بس ایک روٹین افیئر ہے۔ سعودی عرب میں جہاں مسلمانوں کے مرکزی مذہبی مقامات مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ واقع ہیں، وہاں شرعی قوانین نافذ ہیں، اور شراب کا بیچنا اور پینا پلانا سنگین ترین جرائم شمار ہوتے آئے ہیں۔ خیال رہے کہ سعودی عرب میں بھی مے نوشی پر کچھ خاص پابندیاں عائد نہیں ہوا کرتی تھیں، اور جن لوگوں کو شراب کی لت لگی ہوئی تھی وہ اس ملک میں بھی پینے پلانے سے باز نہیں آیا کرتے تھے۔ پھر ہوا یوں کہ سن 1952 میں اس وقت کے سعودی بادشاہ شاہ عبدالعزیز کے بیٹوں میں سے ایک مشاری بن عبدالعزیز نے نشے میں دھت ہو کر ایک برطانوی سفارتکار سر العثمان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ دراصل مشاری بن عبدالعزیز ایک تجارتی کمپنی چلاتا تھا، اور سر العثمان نے اپنے گھر پر ایک پارٹی کا اہتمام کیا ہوا تھا جہاں شراب پی اور پلائی جا رہی تھی۔ مشاری نے پے در پے کئی جام لنڈھائے اور مزید شراب پینے کا تقاضا کیا، تو سر العثمان نے اسے منع کیا، جس پر شہزادہ حضور طیش میں آ گئے۔ وہ سیدھا اپنے گھر گئے اور وہاں جا کر بندوق نکالی اور فوراً سر العثمان کے گھر واپس آ پہنچے، جہاں سرل کی بیوی ڈورتھی اپنے شوہر کے پیچھے چھپ گئی، جبکہ گولیاں لگنے سے سر العثمان موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ کنگ عبدالعزیز نے اپنے بیٹے کو عمر قید کی سزا سنائی اور ڈورتھی کو معاوضہ دے کر اپنے ملک سے چلتا کیا۔ مشاری کو سزائے موت اس لیے نہیں دی گئی کیونکہ وہ شاہی خاندان کا رکن تھا۔ مقتول سر العثمان کو سعودی عرب میں واقع غیر مسلموں کے قبرستان میں دفنایا گیا
और इस वाक़ये के बाद से सऊदी मुमलिकत में शराब पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। लेकिन ब्लैक मार्केट में ये शरबत ममनुआ दस्तयाब रहा, और जानने वाले जानते हैं कि मखसूस शख्सियात और बाअसर अफराद के लिए पीना पिलाना सऊदी अरब में कभी भी शजर ममनुआ नहीं रहा। आज जबकि इस वाक़ये को कमो बेश 73 बरस गुजर चुके हैं, तो अब ये इतलात दुनिया भर से मौसूल हो रही हैं कि सऊदी अरब में शराब की फराहमी में अमूमी बंदिश के खात्मे का फैसला कर लिया गया है। पहले ये खबर वाइन ब्लॉग नामी एक निस्बतन गैर मारूफ वेबसाइट पर देखने में आई, और फिर रॉयटर्स समेत कई आलमी इतलाती इदारों ने इस खबर को पूरे शद्दोमत के साथ रिपोर्ट किया। गो सऊदी हुकूमत ने इन इतलात की सख्ती के साथ तरदीद की है और वाज़े किया है कि सऊदी अरब में शराब पर पाबंदी ताहाल आयद है, लेकिन इतला रसानी के आलमी इदारे इस तरदीद को भी शराब की बंदिश के खात्मे की खबर के साथ मिलाकर रिपोर्ट कर रहे हैं। यानी बकौले शायर ये कहा जा सकता है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सऊदी हुकाम ये दावा करते हैं कि 1952 से शराब की फरोख्त और इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी आयद किए जाने का मकसद मजहबी और सकाफती अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ है, क्योंकि इस्लाम में शराब नोशी हराम है। सऊदी अरब में इम्तनाए शराब की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं दी जाती हैं, जिनमें 360 तक की तादाद में कोड़े लगाए जाना, कई कई बरस पर मुहीत कैदो बंद की सजा और हमेशा के लिए मुल्क बदरी शामिल हैं। ताहम गुज़िश्ता चंद बरसों से सऊदी अरब में मैनोशी के हवाले से कुछ नरमियां देखने में आई हैं। जैसे कि रिपोर्ट्स के मुताबिक सन 2024 में सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में गैर मुस्लिम सिफारतकारों के लिए शराब की एक दुकान खोली गई थी। आलमी खबर रसां इदारों ने हालिया दिनों में इब्तदाई तौर पर जो रिपोर्ट किया है, उसके मुताबिक सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है कि 2026 से मखसूस इलाकों में शराब की फरोख्त और इस्तेमाल की इजाज़त दे दी जाएगी, जिससे शराबियों पर आयद 73 साला पाबंदी खत्म हो जाएगी। ये इजाज़त सिर्फ 600 मुंतखब सयाहती मकामात तक महदूद होगी, जिनमें 5 स्टार होटल्स, लग्जरी रिजॉर्ट्स, डिप्लोमेटिक जोन्स और बड़े सयाहती मंसूबे जैसे न्यूम, संदलाह जजीरा और बहीरा आमर प्रोजेक्ट शामिल हैं। इस नए निज़ाम के तहत सिर्फ बियर, वाइन और साइडर जैसे कम अल्कोहल वाले नशा आवर मशरूबात की खरीदो फरोख्त और उन्हें पीने पिलाने की इजाज़त होगी, जबकि स्पिरिट जैसे 20% से ज़ायद अल्कोहल वाले मशरूबात की फराहमी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। शराब की फरोख्त और इस्तेमाल सख्त कंट्रोल और लाइसेंसिंग के तहत होगी, और तरबियत याफ्ता अमला सकाफती हसासियत को यकीनी बनाएगा। अवामी मकामात, निजी घरों और रिटेल आउटलेट्स पर शराब की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी बरकरार रहेगी, और सऊदी शहरियों के लिए शराब की खरीदारी और इस्तेमाल ममनू रहेगा। खबर रसां इदारों के मुताबिक ये फैसला सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत लिया गया है, जिसका मकसद मईशत को मुतनव्वो बनाना और दुनिया भर से सयाहों को मुतवज्जे करना है। रियाज एक्सपो 2030 और फीफा वर्ल्ड कप 2034 जैसे आलमी इवेंट्स की मेज़बानी के लिए मुल्क को तैयार किया जा रहा है, और शराब की महदूद दस्तयाबी सयाहती सहूलियात को बेहतर बनाने का हिस्सा है। ये तब्दीली सऊदी अरब की मईशत को मजबूत बनाने, बैरूनी सरमायाकारी को बढ़ाने और रोजगार के मौके पैदा करने में मदद देगी। बड़े होटल चेन्स और रिजॉर्ट्स इस नए माहौल के मुताबिक अपनी खिदमात को ढाल रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बैनुल अक़वामी मेहमानों को सऊदी अरब की सैरो सयाहत की जानिब राग़िब किया जा सके। ये फैसला मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर मुख्तलिफुन नौ रद्द अमल का बाइस बना है। कुछ लोग इसे सऊदी अरब की तरक्की और आलमी मयार की सयाहत के लिए अहम पेशरफ्त समझते हैं, जबकि रिवायती अक़दार के हामिल अफराद के लिए ये एक हैरान कुन और मुतनाज़ा कदम है। इस्लामी मुक़द्दस मकामात मक्का और मदीना को इस पाबंदी से जो मिलने वाली रियायत है, उससे मुस्तस्ना रखा गया है, और वहाँ शराब की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सऊदी हुकाम ने अलबत्ता इन खबरों की तरदीद की है, जबकि मुबस्सिरीन इस सऊदी तरदीद को भी तस्दीक करार देने पर मुसर हैं। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं सऊदी अरब के विजन 2030 के बारे में। विजन 2030 के तहत
متعدد نئے تفریحی اور سیاحتی مقامات بنائے جا رہے ہیں جو ملک کی معیشت کو متنوع بنانے اور عالمی سیاحوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہیں۔ ایک منصوبہ بحیرہ احمر پروجیکٹ ہے، جس کے تحت بحیرہ احمر کے ساتھ واقع 50 قدیم جزیرے لگژری سیر گاہوں میں تبدیل کیے جا رہے ہیں، جہاں غوطہ خوری، سنورکلنگ اور آرام کے لیے بہترین ماحول فراہم کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ ماحول دوست ترقی اور پائیدار سیاحت پر مبنی ہے۔ دوسرا منصوبہ جدہ کی ساحلی پٹی پر تفریح گاہوں کا قیام ہے، جس کے تحت جدہ میں 9 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی پر جدید تفریحی مقامات، یاٹ کلب، کارنش اور لگژری کروزز کی سہولیات فراہم کی جائیں گی، جو مقامی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے پرکشش ہوں گی۔ تیسرا منصوبہ العلا اسکائز فیسٹیول ہے، جس کے تحت العلا میں ایک منفرد اسکائز فیسٹیول منعقد کیا جا رہا ہے، جو آسمان اور انسان کے قدیم تعلق کو نئی جہت دیتا ہے، اور یہ علاقہ سیاحوں کے لیے ایک نیا تفریحی مقام بن چکا ہے۔ چوتھا منصوبہ اسیر ریجن میں بنایا جا رہا ہے، جہاں قدرتی مناظر، پہاڑ، آبشارے اور تاریخی قریے واقع ہیں۔ یہاں تفریحی پروگرامز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ روایتی رقص، کھانے اور تاریخی مقامات سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں، اور اس خطے میں سینکڑوں سیاحتی مراکز قائم کیے جا چکے ہیں۔ پانچویں منصوبے کے تحت ریاض کے قریب واقع تاریخی علاقے کو ویژن 2030 کے تحت عالمی معیار کی ثقافتی اور طرز زندگی کی منزل بنانے کے لیے ترقی دی جا رہی ہے، جہاں قدیم فن تعمیر کے نمونے اور ثقافتی نمائشیں سیاحوں کے لیے دستیاب ہوں گی۔ شراب پر پابندی کا خاتمہ بھی سعودی عرب کے ڈی فیکٹو بادشاہ محمد بن سلمان کے ملکی سماجی و معاشی ترقی کے منصوبے کا ایک حصہ خیال کیا جاتا ہے، اور پہلے سے یہ اطلاعات ہیں کہ سن 2026 سے سعودی عرب میں شراب پر پابندی کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ گو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں انگور کی بیٹی پر پابندی کو برقرار رکھا جائے گا، اور مقامی مسلمانوں کو اس حرام شے کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیا جائے گا، لیکن سیاحوں کی مے نوشی کی خواہشات کا مکمل احترام کیا جائے گا اور انہیں بھرپور تواضع فراہم کی جائے گی۔ بہرحال سعودی سرکاری عہدیداروں نے مقامی میڈیا کو یہی بتایا ہے کہ ملک میں عائد شراب پر پابندی کو فیفا ورلڈ کپ کے دوران ہٹانے کی خبریں بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں۔ ان خبروں کو من گھڑت قرار دیتے ہوئے سعودی حکام نے مزید بتایا ہے کہ شراب پر عائد پابندی کو ہٹانے کی تجویز کبھی بھی زیر غور نہیں آئی۔ سعودی حکام نے واضح کیا ہے کہ اسلام کے مقدس ترین مقامات مکہ اور مدینہ کی سرزمین میں شراب کی فروخت یا استعمال کا تصور بھی ناقابل قبول ہے۔ مبصرین کہہ رہے ہیں کہ شراب پر پابندی ہٹانے کی خبر منظر عام پر آتے ہی سعودی سوشل میڈیا پر شدید رد عمل دیکھنے میں آیا تھا۔ سوشل میڈیا صارفین نے شراب پر پابندی ہٹانے کے اقدام کو مذہبی اور ثقافتی اقدار کو مجروح کرنے کی کوشش قرار دیا، تو اسی لیے سعودی حکومت کی جانب سے یہ تردیدی عمل شروع کیا گیا، وگرنہ حقائق وہی ہیں جو عالمی میڈیا میں رپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں یہ باتیں ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی قیادت میں سعودی عرب نے حالیہ برسوں کے دوران ملک میں کئی سماجی اصلاحات کی ہیں، جن میں خواتین کی کار ڈرائیونگ پر پابندی کا خاتمہ، عوامی مقامات پر مرد و خواتین کے اکٹھے گھومنے پھرنے میں نرمی، اور مذہبی پولیس کے اختیارات میں کمی جیسے فیصلے شامل ہیں۔ سعودی عرب میں شراب کی دکان سے متعلق منصوبوں سے واقف ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلا الکوہل سٹور دارالحکومت ریاض میں کھولنے کی تیاری ہو رہی ہے، جو کہ خصوصی طور پر غیر مسلم سفارتکاروں کو خدمات فراہم کرنے کے لیے ہوگا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں غیر ملکی سفارتکاروں کو شراب کی فراہمی پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے، اور انہیں شراب فراہمی کے کئی طریقے وضع کیے گئے ہیں۔ اس لیے غیر ملکی سفارت خانوں میں محافل نو نوش کا منعقد کیا جانا اور راگ رنگ کی تقریبات کا اہتمام کرنا قانونی امور میں شمار کیا جاتا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے ایسے دستاویزات دیکھے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں شراب کی پہلی دکان ریاض میں کھلے گی، اور اس مجوزہ دکان سے شراب حاصل کرنے کے لیے صارفین کو ایک موبائل ایپ کے ذریعے پہلے اپنا اندراج کرانا ہوگا۔ اس کے لیے وزارت خارجہ سے کلیئرنس کوڈ حاصل کرنا بھی لازم ہوگا، اور پھر اپنی خریداریوں کے لیے مقرر شدہ ماہانہ کوٹے کا بھی احترام کرنا ہوگا۔ ابتدا میں گاہک
صرف اس سفارتی عملے تک ہی محدود ہوں گے جو برسوں سے سفارتی پاؤچز کے نام سے سیل بند یعنی مہر بند سرکاری پیکٹوں میں شراب درآمد کرتے رہے ہیں۔ 21 سال سے کم عمر کے کسی شخص کو اسٹور میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اسٹور کے اندر داخل ہونے والوں کے لیے مناسب لباس پہننا بھی ایک شرط ہوگا۔ 21 سال سے کم عمر کے کسی بھی شخص کو اسٹور میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اسٹور کے اندر داخل ہونے والوں کے لیے مناسب لباس پہننے کی شرط بھی عائد کی گئی ہے۔ شراب پینے والے افراد کو ڈرائیورز یا اپنے ملازمین کے نام پر کسی پراکسی کو وہاں بھیجنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور ہر مے نوش کو شراب خریدنے کے لیے اسٹور پر خود ہی آنا ہوگا۔ اچھا، رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شراب کا نیا اسٹور ریاض شہر کے مرکز میں مغرب کی جانب سفارتی علاقے میں قائم کیا جائے گا۔ اے ایف پی اور رائٹرز دنیا کے بڑے ادارے ہیں خبروں کی فراہمی کے، ان دونوں کے مطابق ان کے پاس جو موجود دستاویزات ہیں اس میں کوئی ایسی تجویز نہیں ہے کہ سفارتی مراعات کے بغیر بیرونی ممالک کے دیگر افراد کو بھی یہ سہولت مہیا کی جائے گی، اور ان لوگوں پر موجودہ قانون کے تحت شراب تک رسائی ممنوع ہی رکھی جائے گی۔ ناظرین، مسلمانان عالم میں اس حوالے سے سخت تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ سعودی عرب میں ہی مسلمانوں کے دو مقدس ترین مقامات مکہ اور مدینہ ہیں، جہاں دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور سعودی حکومت اس زمرے میں اربوں ڈالرز کا ریونیو اکٹھا کرتی ہے ہر سال۔ بلا شبہ سعودی عرب میں شراب نوشی کے خلاف سخت قوانین لاگو ہیں، اور شراب پینے والوں کو سینکڑوں کوڑے مارے جاتے ہیں، یا ملک بدری کی جاتی ہے، یا جرمانے اور قید کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ غیر ملکیوں کو تو اکثر ملک بدری کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے، البتہ ملک کے رہنے والوں کے لیے سزائیں زیادہ سخت ہیں۔ محمد بن سلمان کے اصلاحاتی ایجنڈے کے نفاذ کے بعد سے کوڑے مارنے کی جگہ بڑی حد تک جیل کی سزاؤں نے لے لی ہے۔ اچھا جی ناظرین، اب آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا سعودی عرب غیر ملکی سیاحوں کے لیے شراب کی فراہمی کو قانونی قرار دے دے گا؟ کیا سعودی عرب میں سفارتکاروں کو محافل ناؤ نوش برپا کرنے کی اجازت کا شرعی جواز موجود ہے؟ کیا سعودی عرب کے ڈی فیکٹو بادشاہ محمد بن سلمان اپنی مملکت کو رفتہ رفتہ اسلامی تعلیمات سے دور لے جا رہے ہیں؟ یا کیا یہ سب افواہیں ہیں اور سعودی عرب میں شراب خانوں، شرابیوں اور شراب کا سرے سے ہی کوئی وجود نہیں ہے؟ اپنے خیالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ آخر میں نوشی کے حوالے سے مرزا غالب کا ایک شہرۂ آفاق شعر آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ میں سے غرض نشات ہے کس روح سیاہ کو، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔